نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر موجود باوقار ذوی الاحترام تمام شخصیات و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع آپ نے سماعت کیا، توحید اور شرک سے متعلق، اور آپ حضرات اپنے یہاں آنے کا مقصد بھی سمجھیں۔ میلہ گراؤنڈ میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے میلہ بنا کر گھومتے پھریں، کیونکہ اس اجتماع سے پہلے ضرور یہ جگہ میلہ گراؤنڈ رہی ہوگی، مگر جب یہاں پر اللہ و رسول کے ذکر کے لیے جمع ہو جایا گیا تو اب یہ خطہ زمین دیگر ان زمینوں سے جو ذکر سے خالی ہیں افضل و اعلیٰ ہو گئی۔ موضوع کی اہمیت، اس کی اس دور میں ضرورت، اس کے حوالے سے کچھ تمہیدی مثالیں بھی ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جتنی دیر آپ بیٹھیں توجہ ادھر ہی رکھیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے بے پرواہ رہیں۔ آئیں آپ اور ہم مل کر حضور پرنور کی مقدس اور عالی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، پوری گفتگو میں اس پر ضرور توجہ دیجیے گا کہ بات جو بھی آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں قرآن کریم، احادیث رسول اور نبی کونین کی مبارک سیرت کے ارد گرد ہی گفتگو ہوگی۔ یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ آج کے اس دور پرفتن میں ایک ذہنیت یہ بھی بنائی جاتی ہے، فلاں نے کہہ دیا، فلاں اسٹیج سے کہہ دیا، فلاں مولوی نئے تھے۔ اس شیطانی فریب میں بندہ نہ آئے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کہنے والا کون ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اسٹیج کیا تھا، وہ یہ دیکھے کہ بات اللہ و رسول کی پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی آیت میں نے پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ پیروی کس چیز میں؟ تو ہر چیز میں، عمل کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے، یا کوئی اپنے گھر سے شرع نہیں بنا کر لایا، جسے مان کر ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی قرآن میں اللہ کا فرمان ہے تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ حضور ہی کا مبارک دور ہے، سن 7 ہجری ہے، جنگ خیبر کی تیاریاں ہیں، کئی قلعے فتح ہو چکے، کئی کے لیے نبرد آزمائیاں جاری ہیں۔ اسی موقع پر ایک واقعہ رونما ہوا، یہودیوں کی جانب سے اسلحے درست کیے جانے لگے، جنگی تیاریاں کی جانے لگی۔ انہی کی قوم کے ایک شخص تھے، اسود یہ ان کا نام آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، اور بکریاں چرانا یہ ان کا پیشہ تھا، تو اسود رائی کے نام سے سیرت انہیں یاد کرتی۔ انہوں نے دیکھا کہ قوم کے لوگ جنگی اسلحے درست کر رہے ہیں، پوچھا کس سے جنگ کی تیاری؟ لوگوں نے بتایا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
اسی سے جنگ کرنے کی تیاری. ان کے دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوا. دیکھیں کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کون اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. بکریوں کا ریوڑ چراتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختصر سی ان کی گفت و شنید ہوئی. اسلام حضور نے ان پر پیش کیا. پوچھے اگر میں اسلام لے آؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضور کی زبان حق ترجمان کا کیا فرمان تھا ان کے دل میں اثر کر گیا اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میرے پاس یہ بکریاں ہیں, ان کا کیا کروں؟ غور کرنے کا مقام ہے, موضوع نہیں ہے, مگر چلتے چلتے بات آ گئی. اب تو وہ اسلام لا چکے تھے, بکریاں یہودیوں کی ان کی قبضے میں تھی. یہودی تو دشمنی کرنے کے لیے تلے ہوئے ہی تھے, چاہتے تو حکم دے دیا جاتا کہ اب لشکر اس بکریوں پر قبضہ کر کے دودھ کے لیے استعمال کر لی جائے, گوشت کے لیے استعمال کر لی جائے. مگر نہیں, اس جنگ کے میدان میں بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے اخلاق اور اسلام کی تعلیمات کا کیسا برملا اعلان کیا. فرمایا کہ جاؤ انہیں چند کنکریاں مار دو, یہ بکری جس کی ہوگی خود بخود اپنے مالک کے یہاں پہنچ جائے گی. کنکریاں ماری گئیں, بکریاں پہنچ گئیں. اب غالباً قلعہ نائم یہ اس کا نام آتا ہے سیرت کی کتابوں میں, اس کے لیے وہ بھی میدان میں نکل آئے, حضور کے صحابہ بھی میدان میں نکل آئے. اور یہ اسود رائی جو تھوڑے سے لمحے پہلے مسلمان نہیں تھے, تھوڑی سی دیر پہلے مسلمان نہیں تھے, ابھی ابھی اسلام لائے ہیں, اور ادھر صف صحابہ میں یہ بھی کھڑے ہو گئے. جنگ شروع ہو گئی. اللہ نے مسلمانوں کو وہ قلعہ بھی فتح عطا فرمایا. مسلمان جو شہید ہوئے انہی شہداء کی لاشوں میں حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش مبارک بھی موجود. جب لاشیں جمع کی گئیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مبارک نعش کے قریب تشریف لائے اور ارشاد فرمایا, املا قلیل و اجیرا کثیر. بہت تھوڑا سا عمل کیا ایمان لانے کے بعد اور بہت بڑا اجر پایا. کیسا اجر پایا کہ حضور نے فرمایا کہ جنت تو پائی ہی پائی. یہ حبشی تھے, اللہ نے ان کا چہرہ نورانی کر دیا. یہ کچھ دیر پہلے ایمان والے نہیں تھے, ایمان لائے, جنت عطا کر دی, اور دو حوریں اللہ نے انہیں عطا فرما دی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا وہ ایک وقت کی نماز پڑھ پائے تھے؟ آپ جواب دیں. روزہ رکھ سکے تھے؟ زکوٰۃ دی تھی؟ حج کیا تھا؟ اور دیگر اسلام نے جن اعمال کو خیر بتایا وہ کچھ کر سکے تھے؟ واجبات ادا کر سکے تھے؟ نہیں, ایک بھی نماز نہیں. اور حضور نے کیا فرمایا؟ جنتی. ایک بھی روزہ نہیں, اور کیا فرمایا؟ حج نہیں, کیا فرمایا؟ زکوٰۃ نہیں دی, کیا فرمایا؟ کوئی اس سے اس جانب ذہن کو نہ لے جائے کہ کوئی یہ چیزیں جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا اہم نہیں, بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہی چیزوں کے کر لینے سے جنتی ہوتا تو پھر یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی, اور اس کے باوجود بھی رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جنتی. یہ سیرت کے ایک باب کی ایک چیز. دوسری جانب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیروی کا حکم قرآن نے دیا, میں نے ابھی آیت پڑھی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی پیروی کرو. حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا, اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر, میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو. تو ابو بکر صدیق کی پیروی یا رسول اللہ کی پیروی؟ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی, اور پہلی عرض کیا کہ گفتگو انشاءاللہ اسی کے ارد گرد رہے گی تاکہ شیطان کا وسوسہ جگہ نہ پائے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کئی قبیلے سرے سے اسلام کے منکر ہو گئے. مذہب اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا, انکار کر دیا. اور بعض ان میں وہ ہوئے
جنہوں نے پوری اسلامی باتوں کا نہیں بلکہ اسلام کی ضروری باتوں میں سے ایک بات زکوٰۃ، اس کی فرضیت کا انکار کر دیا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی کارکردگی میں ان منکرین زکوٰۃ کے لیے لشکر کشی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رسی یا بکری کا بچہ جو زمانہ رسالت میں زکوٰۃ میں دیا جاتا تھا، اگر کوئی اسے روکے گا تو صدیق ان سے جہاد کرے گا۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی چیز، عمل کچھ بھی نہیں ہے اور رسول اللہ نے کیا فرمایا حضرت اسود رائی کو؟ جنتی۔ دوسری چیز، جس نے ساری باتوں کو اسلام کی مانا، ان میں سے ایک بات زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تو صدیق اکبر نے ان سے جہاد کیا، وہ اسلام سے خارج مرتدین ٹھہرے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کچھ باتیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جن کا ماننا ضروری ہے، اگر انہیں مانیں گے تب تمہارا عمل عمل ہے، تب تمہاری توحید توحید ہے، اور اگر ان باتوں میں سے ایک بھی چھوٹ گئی تو پھر لاکھ تم کتنا کیا مانتے ہو، تم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ قرآن کریم، احادیث کریمہ، کب کوئی باطل تمہارے سامنے دوسرے مذہب کی کتاب لائے گا؟ وہ بھی قال اللہ قال الرسول ہی کہے گا۔ اور جس دور و پرفتن میں عزیزان محترم آپ اور ہم جی رہے ہیں، اللہ تیری پناہ، بالکل قرب قیامت ہے۔ ایسی چیزوں سے لوگوں کو شکوک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جناب قرآن کریم فرقان مجید پڑھنے میں الحمد شریف آتی ہے، بندہ کہتا آتی ہے، کہا الحمد شریف میں آپ نے نہیں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں پڑھا۔ تو کہا نماز میں، نماز کے باہر آپ تو کہتے ہو اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تم کبھی بابا تاج الدین سے مدد مانگتے ہو، کبھی سرکار خواجہ سے مدد مانگتے ہو، کبھی نظام الدین اولیاء سے مدد مانگتے ہو۔ یہ تمہاری کیسی توحید ہے؟ ایک طرف کہتے ہو ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، اور کبھی کہتے ہو بابا تاج الدین مددگار ہے۔ اور یہ شبہ دور کی بات نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے اس شہر ناگپور کی سرزمین پر کئی دفعہ میرا آنا ہوا، اور آپ ہی کے علاقے مومن پورہ میں بدعقیدوں کی ایک مسجد باہر ہوٹل پر بیٹھ کر عام عوام جو سرکار تاج الدین کے یہاں حاضری کے لیے آئی اور گھومنے پھرنے کے اعتبار سے مومن پورہ گئی، وہاں کے لوگوں کو یہ باتیں بیٹھ کر سمجھاتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ آپ کہاں جی رہے ہیں؟ کیوں ایاک نستعین؟ اب ایک عام آدمی کو شبہ لگتے کیا دیر لگے گی کہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہا، ہم نے قرآن میں کہا ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر آستانے بابا تاج الدین پر آ کر کہتے ہیں کہ حضور آپ مدد فرما دیں، آپ کرم فرما دیں۔ شیطان کو شبہ ڈالتے دیر نہیں لگتی۔ اس قسم کی کئی چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں۔ علم غیب کا موضوع ابھی آپ نے مجھ سے پہلے مولانا سفیان سلمہ سے سنا کہ قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ رب العزت کے لیے ذاتی علم غیب کی بات ہے، اسے پڑھ کر انبیاء کے لیے سنا دیا جاتا ہے۔ پھر عوام تو عوام ٹھہری، العوام کالانعام، اس کو تو بس قرآن کریم کی آیت دکھتی، سامنے والے نے بھی تو قرآن پڑھا ہے، اس نے بھی تو آیت پڑھی ہے، اس نے بھی تو حضور کی حدیث بیان کی ہے۔ اب پتہ نہیں یار کیا ہوتا ہے، تو یہ پتہ نہیں کہتے کہتے ایسا نہ ہو کہ تم راہ جنت سے ہٹ کر پتہ نہیں کہاں چلے جاؤ۔ یہ اجتماع کا کیا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ایک کثیر تعداد میں رقم خرچ کی گئی، تو یہ اسٹیج پر موجود علماء کے لیے نہیں خرچ کی گئی، الحمدللہ یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ عوام اہل سنت کے ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے مجمع سجایا گیا۔ اب یہ کیسے جانیں، کیسے سمجھیں کہ کیا چیز سے بندہ مومن رہتا، کیا چیز اس کو اسلام سے خارج کرتی ہے؟ اسی لیے اس موضوع کو، عقیدہ توحید اور شرک کو آپ کے درمیان بیان کرنے کے لیے ہم یہاں آئے۔ چونکہ یہ موضوع علماء سمجھتے ہیں گاڑھا ہے، اس کے کلمات گاڑھے ہیں،
اب میں بتاؤں کہ بھئی توحید میں اللہ کو واجب الوجود جاننا، مستحق عبادت جاننا یہ ضروری ہے، شرک میں الوہیت کا انکار ہے، تو عام طور پر کافی تفصیل چاہے گی یہ گفتگو اور وقت مختصر ہے، مگر پھر بھی آپ کی سمجھائش کے لیے جو چند باتیں میں مزید اور ذکر کر رہا ہوں اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اسے دل دماغ میں بسا لیں، کیونکہ بات بات پر کوئی یہاں حاضری دینے آیا شرک، اجمیر معلیٰ گیا شرک، اللہ تیری پناہ، کسی نے کہا یا سرکار کرم فرما دیں، شرک، کیوں؟ مددگار اللہ ہے، تم نے ہی تو کہا ایاک نستعین، اب تم نے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کے پاس یا بندے کے پاس گئے اس لیے شرک ہو گیا۔ اس طرح سے مسئلہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ عالم کے پاس گئے صاحب، حضرت تاج الدین علیہ رحمہ کے یہاں جا سکتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بتا دیا، کل کو پھر نظام الدین اولیاء کے لیے سوال اٹھے گا، امام اہل سنت کے لیے سوال اٹھے گا، کوئی اور بات اٹھے گی، تو ایک ایک مسئلہ پوچھتے پوچھتے بتاتے بتاتے زندگی نکل جائے گی، مگر کبھی بھی مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے سب سے بہتر اسلوب ہے کہ آپ قواعد اسلام یہ یاد رکھیں، توحید کو سمجھ لیں، شرک کو سمجھ لیں، انشاءاللہ یہ اور اس قسم کے سینکڑوں مسائل آپ خود حل کر لیں۔ توحید اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ماننا، اس کو اور آسان یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ کا وجود خود اس کی ذات سے لازم یقینی ہے۔ اللہ جل شانہ کا جو وجود ہے وہ اس کی ذات سے، اللہ کا وجود، زور سے بولیں، زور سے بولیں، اللہ کا وجود تو اس کی ذات سے ہے، کسی نے اسے وجود دیا نہیں ہے، اس کا وجود خود اپنی ذات سے، یہ ہوا واجب الوجود۔ واجب الوجود نہ بھی آپ لفظ یاد رکھ سکیں تو اتنا تو کم از کم یاد رکھیں کہ اللہ کا وجود خود اس کی ذات سے ہے، کسی نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، کسی نے اسے وجود نہیں دیا ہے، اس کا وجود خود اپنی ذات سے ہے، اللہ نے سب کو وجود بخشا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ، کوئی الہ نہیں، تو الہ کا معنی کیا ہے؟ تو الہ کا معنی واجب الوجود ہونا، یعنی ایسی ذات جس کا وجود خود اپنی ذات سے۔ دوسرا مستحق عبادت، دوسرا کیا ہے؟ زور سے بولیں، مستحق عبادت، عبادت کے لائق ہونا۔ تو ہم نے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، یعنی کوئی نہ تو واجب الوجود ہے جس کا وجود اپنی ذات سے ہو، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے جس کی عبادت کی جائے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی واجب الوجود ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی الہ ہے، اور الہ کا معنی ہے ایسی ذات جس کا وجود خود سے لازم یقینی اور جو مستحق عبادت ہے۔ تو جب ایک مسلمان نے، وہ دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا شخص ہو، لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس نے عقیدہ یہی نہ بنایا کہ میں اللہ ہی کو واجب الوجود مانتا ہوں کہ اسی تنہا ذات کا وجود اس کی ذات سے ہے، اس کے علاوہ جو کوئی ہو۔ ارے اگر ہم بات کریں تو صرف رسول اللہ کی بات کریں کہ مخلوق میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں، ہم نبی کو بھی اللہ کا بندہ کہتے ہیں، رسول اللہ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا تو کلمہ ہی ہے عبدہ و رسولہ۔ تو جب ہم رسول کو بندہ مانتے ہیں تو کیا اولیاء اللہ کو خدا مانیں گے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ کتنی بڑی بدگمانی ہے۔ مسلمان تو نام ہی اس کا ہے کہ وہ ایک ہی ذات کو واجب الوجود مانتا ہے، ایک ہی ذات کو مستحق عبادت مانتا ہے، اور اسی کو وہ اللہ کہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ہوئی توحید، اللہ کا وجود اس کی ذات سے ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے،
اور جو صفات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، ملزومہ الوہیت ہیں، آسانی سے یوں ہی سمجھ لیں کہ اللہ کے ساتھ جو صفات خاص ہیں. جب میں نے یہ کہا کہ جو صفات خاص ہیں تو کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ نے بندوں کو عطا کی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ صفات سب اللہ کے ساتھ ہی خاص ہیں. تو میں نے ایسا نہیں کہا. وہ صفات جو ملزومہ الوہیت ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، مومن انہیں اللہ ہی کے ساتھ مانتا ہے. میں دونوں کی مثال دے دوں. خالق ہونا، خالق اس معنی کر کہ عدم سے جو وجود بخشے، نیست سے جو ہست کر دے، نہ ہونے سے جو وجود دے دے. خالق یہ اللہ ہی ہے، کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا. تو صفت خلق یہ اللہ کے ساتھ مخصوص، یہ بندے کے لیے نہیں مانی جا سکتی. اور کون سی صفت ہیں جو اللہ کے لیے بھی ہے اور اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی؟ تو جیسے میں آپ سے پوچھوں اللہ سنتا ہے کہ نہیں، جواب دیں زور سے. اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، خدا اسے جانتا ہے کہ نہیں؟ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ سنتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم فرقان مجید میں خود خدا نے ان صفات کا ذکر فرمایا، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی. تو سننا کس کی صفت ہوئی؟ اللہ کی. دیکھنا کس کی صفت ہوئی؟ تو آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ سنتا ہے کہ نہیں؟ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ تم نے اپنے آپ کو کیا اللہ کا شریک ٹھہرا لیا کہ اللہ بھی سنے تم بھی سنو، اللہ بھی دیکھے تم بھی دیکھو؟ ہے نا دونوں جگہ پر. دیکھتا اللہ بھی ہے اور دیکھتے، بولیے، اور شرک. سنتا اللہ بھی ہے اور سنتے آپ بھی ہیں، اور شرک. تو صفت دونوں جگہ پر ہے، شرک نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں بندے کے لیے نہیں ہو سکتی. جیسے خالق ہونا، تو ہم جب رسول اللہ کو مخلوق مانتے ہیں تو بھلا کسی اور نبی کو یا کسی اللہ کے ولی کو ہم خالق کیسے مان سکتے ہیں؟ تو ہم تو مسلمان ہیں ہی، پوری دنیا کے مسلمان ہیں ہی اس لیے کہ وہ صرف اللہ کو واجب الوجود مانتے ہیں، صرف اللہ کو مستحق عبادت مانتے ہیں. جو صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں انہیں اللہ ہی کے لیے مانتے ہیں. جب یہ مانا تب تو مسلمان ہوئے، اور جب تک یہ مانتے رہیں گے مسلمان رہیں گے. اس کو چھوڑنا، کیسے چھوڑنا؟ یا تو اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مانے کوئی کہ نہیں فلاں کا وجود بھی اس کی ذات سے ہے، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. یا اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق جانے تو یہ شرک ہو جائے گا کہ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص تھی اس میں شریک کیا. یا جو صفات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں انہیں کسی اور کے لیے ثابت کرے تب شرک ہو جائے گا. تو الحمدللہ، کروڑ بار الحمدللہ، پوری دنیا کے جس کسی خطے کا جو کوئی سنی مسلمان ہو، لاکھ جو ہے پڑھا لکھا نہ ہو، جاہل سا جاہل ہو، وہ بھی جب سرکار تاج الدین کی بارگاہ میں آئے، اسے روک کر بندہ پوچھے کیا تو تاج الدین اولیاء کو اپنی ذاتی طور پر وجود مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں صاحب، اللہ نے پیدا کیا. تو پتہ چلا کہ توحید میں جو پہلی اہم ضروری چیز تھی اللہ ہی واجب الوجود ہے، اس آنے والے جاہل کا عقیدہ بھی اللہ کے لیے صحیح. اس سے پوچھو کیا تو ان کی عبادت کرے گا یہاں پر؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو حاضری دینے آیا ہوں، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ توحید کے لیے جو دوسری اہم ضروری چیز تھی کہ وہ واجب الوجود بھی اللہ کو مانتا ہے، مستحق عبادت بھی اللہ کو مانتا ہے. پھر پوچھا کیوں آئے ان کے پاس؟ تو بندہ یہی نہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اللہ کے کیا ہیں؟ نیک.
تو بندے کو کیا مانا اس نے؟ بولیے نا، بندے کو بندہ ہی تو مانا. تو یہ کون سی توحید ہے اہل سنت کے علاوہ باطل فرقوں کی کہ جو مسلمان بندے کو بندہ مانے اور پھر بھی شرک؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب تک کوئی بھی مسلمان کسی اور کو عبادت کے لائق نہ جانے، واجب الوجود نہ جانے، صفت مخصوص کو اس کے لیے ثابت نہ کرے، اس وقت تک مشرک نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی جاہل سا جاہل مسلمان بھی کسی اور کے لیے نہ تو لازمی صفت ثابت کرتا ہے، نہ کسی اور کو عبادت کے لائق جانتا ہے، نہ کسی اور کو واجب الوجود جانتا ہے. تو جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے افراد ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، الحمدللہ وہ عقیدہ توحید میں مضبوط، اور اسی کو چھوڑنے کا نام شرک. رہ گئی یہ بات کہ صاحب پھر وہ ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، پھر ہم نے مدد کیسے مانگ لی اور سے؟ اللہ ہی کو مددگار کہا، پھر مدد کیسے مانگ لی؟ تو دونوں جگہ پر یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ حقیقی مددگار ہے اور اللہ کے نیک بندے اس کی مدد کے مظہر ہیں. جہاں یہ کہا گیا اللہ جل شانہ سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ اپنی ذات سے سنتا ہے، بندہ اللہ کی عطا سے سنتا ہے. جہاں یہ کہا گیا اللہ دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، دونوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے اللہ کا دیکھنا ذاتی ہے، بندے کا دیکھنا عطائی. تو بے شک اللہ مددگار ہے اور بندے کو بھی اس نے مددگار بنایا. اللہ کا مدد کرنا اس کی ذات سے ہے، بندے کا مدد کرنا اللہ کی عطا سے.